اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پر محمد نام شکل اور سیرت سب ہی مرتضیٰ کی ہے نام شکل اور سیرت سب ہی مرتضیٰ کی ہے نور کبریاء کا ہے خاک ہے نہ خاکی ہے اور نام ہے علی کا سب پکارتے ہیں رضا نام ہے علی کا سب پکارتے ہیں رضا باتیں ان کی جو بھی ہے ساری مصطفیٰ کی ہے باتیں ان کی جو بھی ہے ساری مصطفیٰ کی ہے اور دیر تو لگی ہوگی مسترد ہوئی نہ کبھی آپ کے وسیلے سے جب کبھی دعا کی ہے اور تاج و تخت شاہی کیا اور کیا ولی عہدی اس سے تو کہیں افضل خاک کربلا کی ہے اس سے تو کہیں افضل خاک کربلا کی ہے اور تجھ کو آل قرآن کی معرفت نہیں مامن لعنت خدا کی تجھ کو آل قرآن کی معرفت نہیں مامن تو جہاں کی ہر نعمت شاہ دوسرا کی ہے اور تاج و تخت عباسی اور عرب عجم ہے کیا کائنات ہی ساری جب علی رضا کی ہے اور سبت جعفر زیدی رضویوں کا ہے داماد سبت جعفر زیدی رضویوں کا ہے داماد عرض تو سے ہے کس کی اس کی اہلیہ کی ہے نام شکل اور سیرت سب ہی مرتضیٰ کی ہے صلوات پر محمد گزارش کر رہا ہوں شاعر جناب اختر لکھنوی جی کے اوپر فرائے مولا کی آپ تمام حضرات سے استقبال قدر کریں سے بات کریں اللهم اعزهم ولا يستغيث منهم النار امين رب العالمين اللهم ارحمهم جميعا بالذل کے بعد بلند صلوات جناب ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری
ضروری ہے واسطہ ضروری ہے نام لے کے ہے درکار مانگنا ضروری ہے کہ نام لے کے ہے درکار مانگنا ضروری ہے. اگر آپ حضرات کو ذہنیت ہو تو تھوڑا بہت آگے تشریف لے آئیں. ایک اور سلام دیجیے حضرات. ایک اور سلام دیجیے حضرات. کہ ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے. دیکھیے ساری دنیا میں شاعری کی جا رہی ہے مگر شاعری مقبول کا ہوتی ہے. مولانا فرمائیں کہ لاکھ شعر کہہ دیجئے فائدہ نہ پہنچے گا فائدہ نہ پہنچے گا لاکھ شعر کہہ دیجئے کہ لاکھ شعر کہہ دیجئے فائدہ نہ پہنچے گا لاکھ شعر کہہ دیجئے فائدہ نہ پہنچے گا فائدہ نہ پہنچے گا. اور شاعری کی دنیا میں کربلا ضروری ہے شاعری کی دنیا میں کربلا ضروری ہے شاعری کی دنیا میں کربلا ضروری ہے کہ جس پر ڈھوئے جاتے ہیں بغضیال کے فتوے بغضیال کے فتوے جس پر ڈھوئے جاتے ہیں جس پر ڈھوئے جاتے ہیں بغضیال کے فتوے بغضیال کے فتوے ایسے ہر سفینے کا ڈوبنا ضروری ہے ایسے ہر سفینے کا ڈوبنا ضروری ہے. کہ سیدہ کا دروازہ جو جلانے آیا تھا جو جلانے آیا تھا سیدہ کا دروازہ سیدہ کا دروازہ جو جلانے آیا تھا جو جلانے آیا تھا اس کا کاغذی پتلا پتلا ضرور اس کا کاغذی پتلا ضروری ہے. اجل پہ قبضہ ہے تیرا حیات تیری اجل پہ قبضہ ہے تیرا حیات تیری ہے الہی راز ہے جس میں وہ ذات تیری ہے اجل پہ قبضہ ہے تیرا حیات تیری ہے الہی راز ہے جس میں وہ ذات تیری ہے علی کے لاڈلے بیٹے حسین کے بھائی علی کے لاڈلے بیٹے حسین کے بھائی جو چاہے کر دیتا کائنات تیری ہے جو چاہے کر دیتا کائنات تیری ہے. محمد والے محمد صلی اللہ روزے پہ تیرے خلق کا ایک امتحان ہے روزے پہ تیرے خلق کا ایک امتحان ہے عباس تیرے در کا زمانہ غلام ہے. اے مومنو یہ بزم ہے باب المراد کی اے مومنو یہ بزم ہے باب المراد کی محرومیوں کا ذکر یہاں پر حرام ہے محرومیوں کا ذکر یہاں پر حرام ہے اور ہم مانتے ہیں اس لیے باب الحوائز سے ہم مانتے ہیں اس لیے باب المراد سے جو کچھ خدا کے پاس تھا سب ان کے نام ہے جو کچھ خدا کے پاس تھا سب ان کے نام ہے اور پیاسوں پہ کوئی بند نہ پانی کبھی کرے پیاسوں پہ کوئی بند نہ پانی کبھی کرے دریا پہ اس لیے تیرا اب تک قیام ہے دریا پہ اس لیے تیرا اب تک قیام ہے اور بولے ملک یہ روزہ عباس دیکھ کر
بولے ملک یہ روزہ عباس دیکھ کر جنت میں بھی نہیں کوئی ایسا مقام ہے، جنت میں بھی نہیں کوئی ایسا مقام ہے. اور خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا، خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا جس کا سوا علی کے کوئی اور امام ہے، جس کا سوا علی کے کوئی اور امام ہے. بطور خاص جس کے لیے زحمت تھی کہ سن کر علی کا نام جو خوش نہیں ہوا، سن کر علی کا نام. خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا جس کا سوا علی کے کوئی اور امام ہے، اور سن کر علی کا نام جو خوش نہیں ہوا اس آدمی کا دوستو نطفہ حرام ہے. خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا جس کا سوا علی کے کوئی اور امام ہے، اور سن کر علی کا نام جو خوش نہیں ہوا اس آدمی کا دوستو نطفہ حرام ہے. اور مرتا کہ واجد حسن حسین ہے احمد کی آرزو، واجد حسن حسین ہے احمد کی آرزو، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ مجلس جو برپا ہو رہی ہے تقریباً پچھلے 40 برسوں سے بھی زیادہ 45 سال سے مسلسل یہ مجلس آزاد سرکار خطیب الاسلام علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایا کرتے تھے. یہ بڑا سانحہ اور بڑا نقصان ہے اس قوم کا کہ کل اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب وہ ہم سب سے بچھڑ گئے، اور قدم قدم پر یاد آئیں گے وہ، اس لیے کہ جو تاریخی مجالس اس شہر میں خطاب فرمایا کرتے تھے وہ ظاہر ہے کہ ان کا بدل آنا تو مشکل ہے، لیکن ذکر اہل بیت ہے، خدا انتظام فرمائے گا. تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جس نے پوری زندگی بے لوث خدمت ذکر اہل بیت کی ہے تو اسے ہم قدم قدم پر یاد رکھیں. لہذا سب سے پہلی گزارش ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سرکار خطیب الاسلام کی روح القدس کو اظہار فرما دے. مرزا محمد اشفاق ابن ملا طاہر صاحب اور ایک نام اور اس میں شامل کرنے رضیہ بنت فدا حسین، شیبو بنت فدا حسین. اور ایک بچہ علیل ہے محمد الماس، تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کی صحت کے لیے دعا فرما دیں. اور ایک بلند ترین نعرہ صلوات گزارش ہے. مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام کریم سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطش من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. برادران ایمانی کرم ہے حضرات شہادہ معصومین علیہم السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول حضرہ حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے اس کائنات بے امان میں ہم عزاداروں کو حصار فرش عزا میں محفوظ کر دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے غموں سے چھلکتے ہوئے بحر حیات میں ہمیں اس طرح محفوظ رکھا
کہ کشتی غم حسین میں سوار کر دیا. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. چند لمحے گفتگو ہے کہ وقت اذاں قریب ہے، بس ذکر ان کا ہے کہ جن کا نانا حکم نماز لایا، اور ذکر اس کا ہے کہ جس نے خود نمازوں کو بچایا. صلوات اور آج کی تاریخ ویسے بھی قیامت سے کم نہیں ہے. چہرے سوگوار بیٹھے ہیں کہ آج باغ رسول اللہ ہے، آج خانہ بطول میں صف ماتم بچھی ہے. سوگوار چہروں کے ساتھ فرصہ دینے کے لیے امام کی بارگاہ میں چاہنے والے آئے ہیں. یا حضرت حجت اپنے جد مظلوم کا فرصہ قبول فرمائیے گا. تو چند لمحے گفتگو ہے. میں نے آپ کی خدمت میں جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس میں سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ سب مولا کے زائر ہیں کہ زیارت کے لیے آئے ہیں، تو توجہ فرمائیے گا. ارشاد ہوا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعشرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. جب تک ان سے جڑے رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ ہے فرمان پیغمبر. پیارے بابا یہ ہے فرمان پیغمبر، اور فرمان پیغمبر کا مطلب ہے ضمانت قرآن. اگر نبی نے کوئی بات کہہ دی تو وہ ایسے ہے جیسے قرآن نے کہی. اگر نبی ضمانت لے تو ایسے ہے جیسے قرآن ضمانت لے رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ صاحب قرآن کہاں اور نبی کا فرمان کہاں، تو یاد رکھیے گا قرآن کیا ہے. قرآن فقط اعتبار لب پیغمبر کا نام. میں نے بہت نازک جملہ کہا ہے غلط تو نہیں عرض کیا. قرآن اعتبار لب پیغمبر کا نام ہے. اس کے سوا قرآن کیا ہے؟ آپ کہیں گے کلام خدا ہے یا اعتبار لب پیغمبر ہے. بے شک کلام خدا ہے مگر پہلے اعتبار لب پیغمبر ہے. کیسے؟ اس طرح کہ اللہ خود قرآن لے کے تو مسلمانوں کے سامنے آیا نہیں تھا، خود تو اس نے آیتیں پڑھ کے سنائی نہیں تھی، خود تو وہ سورے لے کے آیا نہیں تھا. تب وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو پھر یہ قرآن لے کے جبریل مسلمانوں کے پاس آئے. انہوں نے آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی کا نہیں، جبریل آئے محمد کے پاس، محمد عربی نے سنایا.
کیا عرض کریں، آج کی مجلس میں ایسی یاد آ رہی ہے. ہم اصغر بھائی ہمارے بزرگ بڑے ہیں، یہ ابو صاحب کے نام ابو صاحب کے بارے میں، تو ہم اصغر بھائی اور خطیب العرفان ایک ساتھ زیارات کے سفر کرتے، اور بس کیا عرض کریں، خدا عالم انہیں سرکار امام رضا علیہ السلام کے قدموں میں عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید اعتبار لبے پیغمبر ہے، ورنہ آج کا دور ہوتا، آج کا دور ہوتا تو پھر یہ کون بتانے کی زحمت کرتا کہ اللہ کا کلام ہے. جسے ایسا کلام مل جاتا وہ یہ کہتا کہ میرا ہی کلام ہے، وہ یہ کیوں کہتا کہ اللہ کا کلام ہے. بالکل اسی طرح جس طرح بہت سے ایسے ہیں اشعار کون بتا رہا ہے کس کا شعر ہے، مضمون کسی کا، نام کسی کا، کلام کسی کا، نام کسی کا، کتاب کسی کی، نام کسی کا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیں. تحقیق کسی کی، نام کسی کا. اسی طرح قرآن کلام کسی کا ہوتا، نام کسی کا ہوتا، مگر یہ دیانتدار یہ پیغمبر کہ نہیں یہ میرا کلام، یہ اللہ کا کلام. ورنہ معیار کلام یہ ہے کہ اگر نبی خود وضاحت نہ کریں تو کسی ادیب کا باپ بھی نہیں بتا سکتا کہ قرآن کیا ہے اور نبی کا کلام کیا ہے. یہ دیانتدار یہ پیغمبر ہے. تو پیغمبر پر قرآن آیا اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک میرے اہل بیت. توجہ چاہ رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک میرے اہل بیت. دیکھیں قرآن نے قانون دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، پیغمبر جو عطا کرے اسے قبول کرے، اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں. تو پیغمبر جو عطا کرے اس میں بھی چور و چرا کی گنجائش نہیں. پیغمبر جس سے منع کرے اس میں بھی چور و چرا کی گنجائش نہیں. اب آج یوم شہادت ہے، فقرہ کہہ لینے دیجئے، پیغمبر جسے کانٹوں پر اٹھائیں اسے ماننے میں چور و چرا نہیں. مقصد یہ ہے کہ پیغمبر نے دو گراں قدر چیزیں چھوڑی، ایک کتاب خدا اور ایک اپنے اہل بیت. مسلمانوں کو پریشانی لاحق ہوئی. عجیب عالم اسلام کا مزاج ہے، عجیب صحت ہے عالم اسلام. جہاں اہل بیت نہ ہو وہاں تک صحت مند طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں سے اہل بیت کا ذکر آیا طبیعت خراب ہو گئی. آئے 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 اللہ، ادھر اہل بیت کا تذکرہ شامل ہوا اور ادھر مزاج ببل آئے، ادھر طبیعتیں بگڑنے لگی. ارے اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کا بھی ہے. اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کا بھی ہے. تو کیا اتنے بڑے عالم ہیں آپ کہ قرآن سے سمجھ لیں گے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا اتنے بڑے عالم ہیں آپ کے قرآن سے سمجھ لیں گے؟ نبی کا ایسا حکیم ہے کون ہے جس کا ہر عمل حکمت ہی حکمت ہے. اگر اس نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا ہے تو کوئی تو راز ہوگا. راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ قرآن میں بے شک سب کچھ ہے مگر سب کچھ سمجھانے والا بھی کوئی ہو. مولانا حسین کا واسطہ ہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کیا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہر گھر میں ہے، قرآن مسجد کے ہر طاق میں سجا ہوا ہے، مگر
جس کے پاس اتنا علم ہے کہ قرآن میں سے مسئلے کا حل تلاش کر لے، چاہے قرآن کھولا مسئلے کا حل ڈھونڈا روانہ ہو گیا، قرآن کھولا مسئلے کا حل ڈھونڈا روانہ ہو گیا، کساب کس میں یہ دم ہے کہ قرآن سے مسئلے کا حل تلاش کرے؟ کیوں کا وجہ یہ ہے کہ قرآن اصل میں بولتا نہیں۔ مولا حسین کا واسطہ ہے، قرآن بولتا نہیں، تو جب بولتا نہیں تو پھر بتائے گا کیسے؟ تب کلیہ یہ ہے کہ جو بولتا نہیں وہ اشارے کرتا ہے۔ داد چاہیے تھی اس میں، جو بولتا نہیں ہے وہ اشارے کرتا ہے، یعنی جس کے پاس زبان نہ ہو وہ اشارے کرتا ہے۔ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جس کے پاس زبان نہیں ہوتی مگر وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے اشارے کرتا ہے۔ تو یہ کلیہ ہے، جو بولتا نہیں وہ اشارے کرتا ہے۔ اشاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ اشارے وہ سمجھے جس کے گھر کا ہو۔ اشارے وہ سمجھے جس کے بیٹھا ہو۔ مثلاً تار کٹورے کا ایک شخص ہے، ہم مفتی گنج میں رہتے ہیں، آپ میں سے کوئی کازمین میں، کوئی نخاس میں، کوئی کٹاب اتراب میں، کوئی رکاب گنج میں، کوئی کہیں رہتا ہے۔ یہاں کا رہنے والا بولنا نہیں جانتا، اس کے اشارے ہم آپ کیسے سمجھیں؟ وہ اشاروں پر اشارے کیے جا رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ غصہ بھی کر رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہ آنا یہ ہماری خطا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کا نہیں ہے۔ اس کے اشارے وہ سمجھائے گا جس کے گھر کا ہے۔ تو قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن کرتا ہے اشارے۔ اب قرآن کے اشارے وہ سمجھے جس کے گھر میں قرآن اترا۔ جس کے گھر میں قرآن اترا وہ سمجھے قرآن کس کے گھر میں اترا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کس کے گھر میں اترا؟ اہل بیت کے گھر میں اترا۔ اگر اجازت ہو تو ایک فقرہ کہہ دوں، قرآن ابو سفیان کے گھر میں آیا، حضرت عمران کے گھر آیا۔ آل ابو طالب بتائے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور اگر اسی لیے پیغمبر اہل بیت کو چھوڑ کے گئے کہ بنا ان کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تم۔ ہاں، قرآن پر ظلم تو کر سکتے ہو، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، قرآن کی صورت کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہو، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کو وہی سمجھائے گا جس کے گھر کی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کہہ سکتے تھے، جبرا کہہ رہا ہوں، میرے دل بیٹھے ہیں اصغر بھائی، دیکھیے بڑی اہم بات ہے، مولانا صاحب جبرا کہہ رہا ہوں، کیا صحابہ پیارے نہ تھے حضور کو؟ صحابہ کی بات کر رہا ہوں، کیا صحابہ پیارے نہ تھے؟ سلمان کون ہے؟ ابوذر کون ہے؟ مقداد کون ہے؟ صحابی ہے نا، تو کیا یہ حضور کو پیارے نہ تھے؟ میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، صحابی کے قافیے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک بلند سلوات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن اور اصحاب کو اس وقت دوں گا، نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب قرآن سمجھ میں آئے گا، مگر کب؟ جب اہل بیت سے سمجھا جائے گا۔ ایک مجلس ابھی کل شب میں
ہم مسلپوریا میں پڑھ رہے تھے تو اس نے ایک بات عرض کی تھی اور وہ دلیل کے طور پہ عرض کر کے گفتگو تمام کہ قرآن میں بے شک سب کچھ ہے، لا رتم ولا یابسین الا فی کتاب مبین. نوجوان خاص طور سے سنیں اور بیاض دل کریں، سب کچھ ہے قرآن مگر سمجھانے والا ہونا چاہیے. اب آئیے دلیل عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں. دو عورتیں لڑکی ہوئی علی بیت کے پاس پہنچی، دونوں کی گودیوں میں ایک ایک بچہ. اتفاق یہ کہ ایک بچی ہے ایک بچہ ہے، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ بیٹی لینے کو کوئی تیار نہیں. دو کی دونوں یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا ہے. بیٹی کے لیے کوئی تیار نہیں، وہ بھی کہے بیٹا میرا، وہ بھی کہے بیٹا میرا. ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ان کے دماغ میں کہاں آنے والا. تو پریشانی وہاں نظام واقع ہو رہا ہے. آخر کو جب مسئلے کا حل نہ ہوگا تو آواز دی کہ اسی کو بلاؤ جو اللہ جناب امیر کو معلوم ہوا وارث قرآن گھر سے نکلا. وارث قرآن گھر سے نکلا تو اب دیکھیے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. وارث قرآن گھر سے نکلا، جناب امیر تشریف لائے کا کیا فلسفہ ہے غور سے سنیے گا انشاءاللہ یاد رہ جائے گی بات. کا مرحلہ یہ ہے یا علی کہ یہ دو عورتیں ہیں اور دونوں کی گودیوں میں بچے ہیں، مگر یہ کہ ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے اور لڑکی قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں. دونوں کہہ رہی ہیں بیٹا میرا ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ تو ایک سے ایک آج کی زبان میں کہا جائے بدھی کی تھے. تو ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے ہر آدمی کہ یادی ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے. جناب امیر نے کہا کہ نہیں. یہ بتاؤ کہ کیا خود سے اقرار کرتی ہو کہ بیٹا کس کا ہے بیٹی کس کی ہے؟ دونوں عورتوں نے کہا یا علی بیٹا میرا ہی ہے. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، دو شیشیاں لاؤ مگر برابر کی ہو. جس آقا کو آپ نے جس سلسلے کو مانا ہے خدا کی قسم شکر کے سجدے کیجیے، والدین کے حق میں دعا کیجیے. آبادی دو برابر کی شیشیاں لے آؤ. شیشیاں لائی گئی برابر کی. حضرت نے اشارہ کیا کہ ان دونوں کو خواتین میں بھیج دو اور ان سے کہو کہ دونوں شیشیوں میں برابر کی غذا بھر دیں. بہت احتیاط سے فیصلہ کیا ہے. دونوں شیشیوں میں برابر کی غذا بھر دیں اور اپنا اپنا نام لکھ دیں. عورتیں لے جائی گئی، شیشیوں پہ نام لکھے گئے، برابر کی غذا بھری گئی، نہ کم نہ زیادہ. شیشیاں بھی برابر کی، غذا بھی برابر کی. دونوں شیشیاں آ گئی. حضرت نے کہا میزان لائی جائے، ترازو. حیرت نہ کیجئے، نبی نے کہا یا علی انت میزان الاعمال. یا علی آپ کو ترازو ہے جس پر اعمال تولے جائیں گے. علی نے کہا ترازو لائی جائے، میزان آ گئی. علی نے ایک شیشی اس پلے میں دوسری شیشی اس پلے میں. لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں یا علی برابر کی شیشیاں برابر کی لڑائی کا تول رہے ہیں. حضرت نے کہا دیکھتے رہو. یہ کہہ کے تو ترازو اٹھائی تو ایک کا پلہ اڑ گیا، دوسرے کا پلہ جھک گیا. یہ ان کے دماغ میں کہاں آنے والا کہ برابر کی غذا برابر کی شیشیاں، یہ وزن میں فرق کیسے آیا؟ لوگ دیکھ کے حیرت زدہ یا علی یہ کیا ہوا؟ حضرت کا فیصلہ ہوا. کیا کہ یہ جس شیشی کا وزن زیادہ ہے اس کا بیٹا ہے، جس کا وزن ہلکا ہے اس کی بیٹی ہے. بیٹا اسے دے دو، بیٹی اسے دے دو. حضرت کے اس فیصلے پر اب دونوں میں سے کوئی نہ بولا. اس نے اپنا بیٹا لیا، آقا کا شکر
فیصلہ کیا اس نے بیٹی دو کی دونوں روانہ یہ تو چلی گئی یہاں لوگوں نے گھیر لیا یعنی یہ کیسے فیصلہ کیا کس قانون سے فیصلہ کیا آئے ہائے 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 یہ کہاں سے فیصلہ کر دیا حضرت آبادی کہاں سے فیصلہ کیا قرآن سے کیا اگر سارا مجمع میرا حوصلہ بڑھا دے کہاں سے فیصلہ کیا تھا قرآن سے کیا کیوں کہا حفاظ بھی موجود تھے قرآن رکھنے والے بھی موجود تھے یعنی یہ فیصلہ کہاں سے کیا تھا قرآن سے کیا قرآن سے فیصلہ کیا کہاں کیاری ٹھہریے اتنے میں جیسے ہوتا نہیں ہے کہ صاحب آپ نے یہ شعر کہاں سے پڑھا انیس کے سلام میں تو یہ نہیں ہے اگر کسی کو وہ سلام پورا یاد ہوگا تو کہے گا رکیے لمحے بھر میں اپنے ذہن میں پورا سلام ریپیٹ کر لے گا وہ اور پھر وہ بتا دے گا یہ شعر ہے یا نہیں ہے ایسے حفاظ بیٹھے تھے مضبوط دماغوں کے لوگ ان کا یاد ہی ٹھہریے میں دیکھتا ہوں قرآن میں کہاں ہے انہیں نے آنکھیں بند کی دماغ میں قرآن شروع ہوا ایک ایک سورہ ایک ایک سورہ ایک ایک سورہ چند لمحوں میں سب نے پورا قرآن ذہن میں دوہرا لیا کہنے لگے یعنی آپ کہہ رہے ہیں قرآن سے فیصلہ کیا قرآن میں تو یہ فیصلہ کہیں نہیں قرآن میں یہ فیصلہ کہیں نہیں حضرت نے فرمایا تم ڈھونڈ نہیں پا رہے ہو اے قرآن میں ہو سکتا ہے آپ کہیں کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہے اس لیے جتنی عقل ہے اتنا ہی تو صبر کریں گے یہ قرآن میں ڈھونڈ رہے تھے مگر کیا شیشیاں ڈھونڈ رہے تھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے علی نے کہا قرآن میں تم ڈھونڈ نہیں پا رہے کہ قرآن میں کہا بتائیے کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ شریعت محمدی میں جب میراث تقسیم ہوگی تو عورت کا گھیرا ہوگا قانون بناتا نہیں ہے وہ قانون اپلائی ہوتا ہے یہ اس کا عدل ہے کہ جب کسی کو بھیجا دیتا ہے تو وزن غذا بڑھا دیتا ہے وزن غذا بڑھا دیتا ہے تو یہ وہی سلسلہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے حضرت نے فرمایا کہ میں نے قرآن سے فیصلہ کیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن تو تمہارے پاس تھا جب تک ہم نہ آئے فیصلہ کیوں نہ کر پائے یہ جتانا تھا کہ قرآن تم رکھتے رہو مگر قرآن ہمارے ساتھ ہے ہم قرآن کے ساتھ ہیں اور اسی سلسلہ علویت کی آٹھویں کڑی جس کا ماتم کر دے ہو گیا مغرب کا وقت بدلی بچھائی ہے سورج بھی تقریباً ڈوب رہا ہے تیرے سوگوار بی بی کی کنیزیں بھی گودیوں میں بچوں کو سنبھالے پرسا دینے آئی ہیں اے بی بی کی کنیزوں شاید یہی وقت ہوتا تھا جب ایک 4 برس کی بچی دکان کے دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی تھی بھوکی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں اے بھوکی اماں اگر یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں تو ہم اپنے مدینے تک چلے گئے آوازوں کو دبا کے بولو
تو بدل کر دیا ہوئیے گا خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے خدا نہ کرے کسی بہن کے بھائی کی شہادت کی خبر ملے آئے معصوم ہے آئے بنت موسیٰ آئے وہ مظلومہ بیوی سلام ہو شہزادی اپنے بھائی کا پرسہ قبول کیجئے سوگواروں کو سیکھ روایت مجلس کو تمام کروں خدا انہیں عالم خطیب العرفان کے درجات بلند کرے اور ایک روایت مجلس تمام ہے ہمارے 8ویں امام جو ہیں جیسے محرم آنے والا ہے تو ابھی سے گھروں میں کسی کے یہاں صاف ستھرائی ہو جائے گھر کی رنگائی ہو جائے ذرا کھانا صاف ہو جائے ابھی سے پٹکے نکال کے دیکھے جا رہے ہیں پریرے دیکھے جا رہے ہیں کیوں قلم سجنا ہے کیوں نینوا کے مہمان آتے تو میرے اس مولا کو جس کی شہادت ہے آج میرا یہ آقا بڑی بے سے انتظار محرم کا چاند دیکھتے ہی امامہ ہوتا تینوں کو چڑھاتے تھے گریبان چار بابر زیر ہوتے تھے لگتا دار ہو کپتے حسنی سے پرواز کر جائے چاہنے والے پہنچتے تھے آقا ایسا کیوں روتے ہو سڑک کے کہتے تھے اس لیے تاکہ جس طرح لوگوں نے قدیر اڑا دی کہیں کربلا نے بھول جائے تو میرے آقا آزاداری برپا کرتے تھے اپنے دل کو بہت روتے تھے اور چہرہ زرد ہو جاتا تھا ایسا ہوتا تھا دیکھیے گا میری طرف تاکہ میں مجلس تمام کر سکوں تو ایک دفعہ کیا مولا مداحوں کو بھی بہت نوازتے کرتے ہیں جو مداح آتے شعر آتے جو مرثیہ لیتے تھے تو ان کو آقا بہت نوازتے جیسے جناب دیبل تو جناب دیبل نے ایک مرثیہ لکھا تمام مرثیہ لکھا جناب دیبل نے اور اب دیبل کی تمنا یہ تھی کہ میں اپنے آقا کو ان کے جب اس زمانے میں امام تک پہنچنا آسان نہ تھا دیبل کسی صورت پہنچے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اتفاق کی بات تھی کہ اس دن عاشورہ تھا لوگوں سے پوچھا دے رہے تھے مولا اپنے دل کا پوچھا دے لو کہ اتنے میں امام ایک دم سے اٹھے اب تو امام اٹھے تو چاہنے والے اٹھے امام نے تڑپ کے کہا آجا میرے ناصر میرے دیوے آجا بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں یہ کہہ کے امام اٹھ پڑے دیوے دوڑے قدموں پر گرے ارے گرد سفر لباس پر پڑی ہوئی مگر امام نے یہ نہ دیکھا اٹھایا قدموں سے سینے سے لگا لیا دیوے آ جاؤ دیوے یہ کہنے کے بعد حضرت نے ایک سیاہ پردہ کھچوایا بی بی کی کنیزوں یہ جو مجلسوں میں آتی ہیں آپ یہ سیرت امام پاگل کرتے ہیں ایک سیاہ پردہ کھچوایا پردے کے پیچھے مقدس بیویاں بیٹھی پردے کے اس طرف خود حضرت تشریف فرما ہوئے چاہنے والے اکٹھا تھے حضرت نے ایک منبر لگوایا آواز دے بل کیا کچھ کہا میرے کہاں آقا وہی سنانے آیا ہوں کہاؤ بسم اللہ منبر بجاؤ سناؤ دیکھو میں ہاتھ جوڑے مولا یہ گستاخی نہ ہوگی آپ فرشتوں میں پھر منبر بجاؤ میرے ذاکر ہو جاؤ میرے شاعر ہو جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ یہ دل
پیغمبر پکائے مرثیہ شروع ہوا اے زہرا اپنے ان چاند ستاروں کا پرسہ لے لو جو کربلا کی جلتی رہتی مسودہ اے بی بی زہرا اپنے اس لال کا پرسہ لے لو جسے خود خنجر سے مار ڈالا گیا دل مرثیہ پڑھ رہے ہیں شور گریہ بلند ہے چاہنے والے گریہ کر رہے ہیں امام خون کے آنسو رو رہے ہیں پڑھتے پڑھتے دل مرثیہ تمام کیا اترنا چاہتے تھے کیا کرنے کا دل رکو کیا چاہتے ہو تمہارا مرثیہ مکمل کر دوں کیا کرنے لیے سعادت ہوگی کا ایک شیر میری طرف سے بھی بڑھا لو یا زہرا اپنے اس لال کا بھی پرسہ لے لو جو عالم غربت میں زمین توس پر مارا جائے گا پردے کے پیچھے معصوم قوم رہتی تھی جیسے ہی یہ شعر سنا ایک چیخ ماری خشک کھا کے گر گئے مجلس تمام ہوئی آج پردے کے پیچھے امام اپنی خار پر پانی کا چھڑکاؤ کیا بیوی کو ہوش آیا خش سے چوکی خش سے واقع ہوا حضرت سے توجہ سے پوچھا اے بہنوں یہ تو بتاؤ وہ کون سا صدمہ گزرا جو آپ بیوی کہنے لگی بھائی ہم سے نہ چھپاؤ ہم سمجھ گئے ارے وہ کون ہے جو زمین تروس پر مارا گیا